الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. برادران محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر ایسی صفاتیں پیدا کی جس کی وجہ سے ان کا معاشرہ پرسکون اور ایک مثالی معاشرہ بن گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر ایسی صفاتیں پیدا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفاتوں کو اگر ہم اختیار کر لیں تو ہمارا معاشرہ بھی پرسکون اور مثالی معاشرہ بن جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے سے برائیاں دور ہو جائیں. میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایثار کی تعلیم دی، یعنی اپنے اوپر اپنے بھائی کو فوقیت دو، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ اپنی ذات پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے تھے. معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جنگ یرموک کا واقعہ بڑا معروف اور مشہور واقعہ ہے کہ جنگ یرموک میں ایک صحابی، ایک سپاہی ڈی ہائیڈریشن ہو چکی ہے، بلیڈنگ کی وجہ سے کمزوری آ چکی ہے، موت کے دہانے پر ہیں. سخت گرمی کا موسم اور پیاس کا عالم ہے، تو اس عالم میں ان کی زبان سے نکلتا ہے العطش، یعنی پیاس. تو ان کے چچا زاد بھائی ایک مشک لے کر، پانی لے کر ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو پانی پلانے لگتے ہیں کہ اچانک ایک دوسرے زخمی صحابی کی طرف سے آواز آتی ہے العطش، یعنی پیاس. تو وہ اپنا منہ بند کر لیتے ہیں اور دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں جا کر پانی پلاؤ. جب وہاں جا کر پانی پلانے لگتے ہیں تو ایک تیسرے زخمی صحابی کی طرف سے یہی آواز آتی ہے العطش، یعنی پیاس. تو یہ بھی اپنا منہ بند کر لیتے ہیں اور ادھر اشارہ کر دیتے ہیں کہ جاؤ وہاں جا کر پہلے پانی پلاؤ. جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں. پھر جب دوڑ کر دوسرے کی طرف آتے ہیں تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں. اور جب وہ پہلے کی طرف آتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں. آخری لمحے میں بھی وہ اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی پیدا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، ایک دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسروں کی جاسوسی نہ کیا کرو، ایک دوسروں سے بغض نہ رکھا کرو، ایک دوسروں سے اختلاف نہ کیا کرو. ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تخالفوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، ارے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے عیبوں کو دیکھو تو اس کے عیبوں کو چھپاؤ، اس کے عیبوں کی ستر پوشی کرو، کسی کے عیبوں کو ظاہر نہ کرو، اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ،
جو کسی کے عیبوں کی ستر پوشی کرے گا، جو کسی کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو برائی انتہائی بری چیز ہے، کہ برائی کو ابتدائی سے ختم کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کیا کرو۔ کسی برائی کو، کسی معصیت کو، کسی برے کام کو اگر تم دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کیا کرو۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے اظہار خیال کر دو۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ازدواجی زندگی یعنی شادی شدہ زندگی پیار و محبت سے گزارنے کی تعلیم دی، کیونکہ ایک فیملی یونٹ وہ پہلی معاشرتی اکائی ہوتا ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی خوشگوار معاشرے کی بنیاد بنتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ جو دوسروں کے لیے فائدے کا سبب بنے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا سبب بنے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم غور کریں تو اس کسوٹی پر ہم اپنے آپ کو تولے تو کہاں ہم جاتے ہیں؟ دوسروں کو فائدہ پہنچانے تو دور، اس کو اور ہم اپنی ذات سے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی دوسرے کی طرف سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو بغض، حسد اور جلن کی وجہ سے اس کو نقصان کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اس کا کسی طرح سے نقصان ہو جائے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، اگر ہماری ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو ہماری ذات سے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کاموں میں اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت کانسیپٹ فرمایا، کیا خوبصورت تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرو گے، اس کی مصیبت دور کرنے میں، اس کی پریشانیوں کو بانٹنے میں، تو اللہ اتنی دیر تمہاری مدد کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، گھر کا مرد گھر کا حاکم ہوتا ہے اور اس کے ماتحت اس کی رعایا ہوتی ہے۔ اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ کہاں تک تم نے حقوق کی ادائیگی کی، کہاں تک تم نے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی۔ اور میرے بھائیوں، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ حقوق کی ادائیگی میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ ان کو یعنی گھر والوں کو اچھے کپڑے پہنا دیے جائیں، اچھا کھانا کھلا دیا جائے، ان کو اچھا گھر دے دیا جائے، بلکہ حقوق کی ادائیگی میں یہ بات بھی ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے، بیوی بچوں کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو اچھا انسان بنایا جائے، نیک انسان بنایا جائے، اللہ اور رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حمیدہ کی تعلیم دی ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، انسانیت کی عظمت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اللہ رب العزت کے اخلاق کو پیدا کرے۔ اور میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر یہ صفات پیدا کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں ایسی اخلاقی تبدیلی پیدا فرمائی کہ میرے بھائیوں، ایک واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی ایک چھوٹی سی بچی کو، ایک معصوم سی بچی کو اپنے گود میں اٹھائے لے کر آتے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے سے پہلے میں اتنا سنگ دل تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا،
ایک مرتبہ میں سفر میں تھا تو میرے یہاں بیٹی ہوئی تو میری بیوی نے اس بیٹی کو اپنی بہن کے گھر پہنچا دیا، اور جب میں گھر واپس لوٹا میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی بیٹی ہوئی تھی اس کو دفن کر دیا۔ اب وہ میری بیٹی میری سالی کے ہاں پلتی رہی، لڑکپن کی عمر کو پہنچ گئی، میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی، کبھی کبھار وہ اس کے ساتھ میرے گھر آتی اور میٹھی میٹھی باتیں کرتی، میں اس کی باتوں کو سنا کرتا اور میری گود میں آ جاتی تو میں اظہار محبت کر دیتا، یہاں تک کہ مجھے اس بچی سے محبت ہو گئی۔ جب میری بیوی نے دیکھا کہ یہ اس بچی کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے تب اس نے راز کھولا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ جب یہ سنا، وہ کہتے ہیں صحابی، جب میں نے یہ سنا تو میری دل کی کیفیت بدل گئی، لیکن میں نے اظہار نہیں کیا۔ 2-4 دن کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا کیا ہی خوب اچھا ہو کہ میں اس کو اپنے ساتھ بازار لے کر جاؤں، اس کو اچھے کپڑے دلاؤں، کھیل کھلونے دلاؤں۔ بیوی نے کہا اچھا لے جائیں۔ میں نے اس بچی کو اپنی گود میں اٹھایا اور گھر سے لے کر نکلا۔ اس وقت میرے اندر کا حیوان پوری طریقے سے جاگ چکا تھا، میں اس کو ویرانے میں لے کر گیا اور میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ میں گڑھا کھود رہا تھا، وہ بچی میرے پاس آ کر جو مٹی میرے کپڑوں پر پڑ رہی تھی تو اس مٹی کو میرے کپڑوں سے جھاڑ رہی تھی، کہہ رہی تھی آپ کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں، آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا احساس تک نہیں تھا اور میں گڑھا کھودتا گیا۔ میں نے اس بچی کو اس گڑھے میں پھینکا اور مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بچی رونے لگی، وہ بچی رونے لگ گئی کہ آپ میرے اوپر مٹی کیوں ڈال رہے ہیں؟ میری آنکھ میں مٹی جا رہی ہے، میرے اوپر مٹی پڑ رہی ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن میں نے احساس تک نہیں کیا، میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا انسان تھا، آپ ہم میں تشریف لائے، آپ کی وجہ سے ہم نے کلمہ پڑھا، آپ نے ہمیں اخلاق عظیمہ سکھائے، آپ نے ہمیں اچھی تعلیم دی۔ یہ میرے بھائی کی بچی ہے جو میں لے کر آیا ہوں، یہ میرے بھائی کی بچی ہے، میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ تھی تعمیر انسانیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر پیدا کی۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اپنے شاگردوں سے پہچانی جاتی۔ میرے بھائیوں، وہ مقدس جماعت چشم فلک نے نہیں دیکھی۔ ایک مغربی مورخ لکھتا ہے آفٹر دا ڈیتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربیہ بیکم دا نرسری آف ہیروز، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد عرب کی سرزمین وہ ہیروز کی نرسری بن گئی۔ جیسے نرسری میں لاکھوں پھول ہوتے ہیں، ایسے ہی عرب کی سرزمین میں لاکھوں ہیروز آئے، اور جو شخصیت اٹھی وہ وقت کی ایک قائد بنی، ایک رہبر بنی، قیادت کرنے والی بنی، سیاست کرنے والی بنی۔ لوگوں نے آج سیاست کے لفظ کو اتنا برا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں سیاست انتہائی بری چیز ہے، گندی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، سیاست بری چیز نہیں، قیادت بری چیز نہیں ہے، وہ تو لوگوں نے اس کو گندا بنا دیا، ورنہ میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست قیادت کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیاست قیادت کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیاست قیادت کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قیادت کی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے قیادت کی، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے قیادت کی۔ میرے بھائیوں، اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اتنے نرم دل انسان، اتنی عاجزی اور انکساری والے، لیکن جب خلیفہ منتخب ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب خلیفہ منتخب ہوئے تو بہت سارے خطرناک فتنوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا، فتنے ارتداد اور منکرین زکوٰۃ
کہ زکوٰۃ کے انکار کرنے والے اور بہت سارے جھوٹے مدعیان نبوت جیسے مسلمہ کذاب سجا، یہ سارے فتنے اٹھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف 11 لشکروں کی تشکیل دی، اور اتنے سخت تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں کہ صحابہ نرمی کی درخواست کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں۔ جو شخص میرا تعاون کرنا چاہتا ہے خوب ہے، اور جو شخص میرا ساتھ چھوڑ دے تو میں اکیلا دشمن اسلام سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو خلافت سے پہلے اتنی عاجزی اور انکساری اور نرم دل انسان تھے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تاریخ عالم نے بڑے جرنیل پیدا کیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا فاتحین کسی نے پیدا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل پوری دنیا میں مشہور اور معروف ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 1983 میں ایک لیڈرشپ کوالٹی ہوئی، لیڈرشپ کوالٹی میں کچھ اصول لکھے گئے۔ یو ایس آرمی نے اس کو مرتب بھی کیا، اور جس کو کہا جاتا ہے 11 رولز آف لیڈرشپ، یعنی 11 قیادت کے اصول۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 11 قیادت کے اصول انگریزوں نے، یو ایس آرمی نے لکھے، جو مینجمنٹ کی کتابیں ہوتی ہیں آج بھی اس میں یہ سب اصول ہیں۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، میرے بھائیوں، اتنے صبر اور تحمل مزاج کے انسان تھے کہ جب باغیوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا، باغیوں نے مدینہ کا گھیراؤ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے حامی اتنے بے بس نہیں تھے کہ ان سے مقابلہ نہیں کر پاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حامی بہت صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت تھی جو مقابلے کے لیے، یعنی دفاع کے لیے ایک طاقت اور قوت ان کے اندر موجود تھی، لیکن تمام مسلمانوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا۔ وہ یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ کسی کلمہ گو مسلمان پر تلوار اٹھائی جائے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ قصاص کی اجازت کے لیے میں پہلا نائب رسول ہوں گا جس کے ہاتھوں سے مسلمان کا قتل ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کو، مدینہ کو، خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے شہادت کے مقام کو پا لیا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے حامیوں کو، اپنے جو ان کے ساتھی تھے، جو تابعین تھے، انہیں اجازت نہیں دی کہ وہ باغیوں سے جا کر لڑیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب کو سنبھالتے ہی، خلافت کی باغ ڈور سنبھالتے ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کا احترام کیا جائے، ان کے خون کا ضیاع نہ ہو، ورنہ میرے بھائیوں ایسے ان خلفشاری کے عالم میں اور بے چینی کے عالم میں مسند خلافت ہوئے تھے کہ تقاضا یہ تھا کہ پورے عالم اسلام میں جنگ و جدال کا خون گرم ہو جائے، لیکن جس دور اندیشی اور جس خیر اندیشی کے ساتھ انہوں نے وقت کو قابو کیا، وہ میرے بھائیوں سنورے حروف سے لکھنے کے قابل۔ میرے بھائیوں، تاریخ عالم اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کتنے وقت کے فرعون آئے جنہوں نے اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر انہوں نے مال کو بیجا خرچ کیا، خوب مستی میں، لہو و لعب میں زندگی بسر ہوتی رہی، اور آخری کوشش ہوتی رہی کہ کوئی ایسا منصب مل جائے، اور منصب بھی ملا تو تکبر اور غرور میں، اخلاقی جرائم اور گناہ میں ایسے ملوث ہوئے۔ ایسے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اخلاق و کردار کو دیکھنا چاہیے، اور ان کے اخلاق و کردار کو اپنے اندر نافذ کرنا چاہیے، ان کے طریقے حکومت پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پورے دور خلافت میں ایک دانہ بھی بیت المال سے اپنی ذات پر کبھی خرچ نہیں کیا۔
جو ہدایہ و تحائف آتے تھے وہ بھی مخلوق کی امانت سمجھ کر وہ بھی بیت المال میں جمع کرا دیا کرتے تھے۔ بیت المال کی اس قدر حفاظت کی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور پھر ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت امتی 30 سنتاً، میرے بعد جو خلافت ہوگی وہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرائے گا۔ وہ صلح بن حسن جو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ مثال پیش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو سچ فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو صادق فرما دیا کہ انہوں نے صلح حسن میں انہوں نے بیعت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تاکہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ آور نہ ہو جائے، فتنہ سرگرم نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ 5 خلیفہ مسلمانوں کے جو ہوئے، پہلے حضرت ابو بکر، پھر دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی، چوتھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور 5ویں جس پر خلافت مکمل ہوتی ہے وہ حضرت حسن بن علی ہے۔ 4 خلیفہ نہیں ہیں، اسلام کے 5 خلیفہ ہیں۔ 4 خلیفہ تو مشہور اور معروف ہماری زبانوں پر آتے ہیں، لیکن 5ویں خلیفہ پر خلافت مکمل ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ حضرت حسن بن علی کی جو 5 یا 6 مہینے کی جو خلافت ہے اس پر وہ 30 سال جا کر مکمل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بادشاہت شروع ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ میرے بھائیوں اسلام کا مزاج ہے، اسلام